رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ سرکار قیامت مرحبا لجپال قیامت مرحبا سونے قیامت مرحبا مدنی قیامت مرحبا جشن میلاد النبی زندہ باد سبحان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے انتہائی واجب الاحترام مخدوم محترم استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد قاسم قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ برادری محتشم حضرت مولانا حافظ گلزار احمد صاحب قادری رضوی انجمن حنفیہ چشتیہ کے جملہ عہدیداران اراکین محبین عاشقان رسول تمام احباب کی موجودگی میں ربیع الاول شریف کے پرنور ایام میں عشق صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سنا کر حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے اصحاب ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کے عالم میں کبھی سجود کے عالم میں، اور وہ رکوع اور سجود میں طلب کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع اور سجود میں جماعت صحابہ جو ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کی۔ نبی محترم، شفیع مکرم،
نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات، جان کائنات، مراد کائنات، اللہ کے محبوب اکبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، فرمایا لوگوں سنو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اب صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی ہوتا کون ہے؟ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ والضحیٰ کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، فرمایا وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اور جو سردار الصحابہ ہیں، مجھ سے قبل پڑھنے والے ثنا خان نے بارگاہ صدیقیت میں بہت عمدہ کلام سنانے کی سعادت حاصل کی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے سردار الصحابہ حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو انہوں نے اشعار کی شکل میں بیان فرمایا۔ یاد رکھیے افضل الانبیاء بعد الانبیاء افضل البشر، اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل سنت کے عقائد اور نظریات میں سرکار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولائے کل مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین اور جماعت صحابہ اولین سابقین مہاجرین بدری صحابہ اور پھر ان کے بعد یہ تمام کی تمام جماعت صحابہ جن کی تعداد محدثین نے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش بتلائی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنتی ہے، لیکن نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو الگ الگ مقامات عطا فرمائی، الگ الگ درجات عطا فرمائی، الگ الگ شانیں عطا فرمائیں اور ان کے درجات رفیعہ کو بیان فرمایا۔ خود خالق کائنات نے بھی اور آپ کے پیارے محبوب اکبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی۔ جماعت صحابہ کا عشق رسول یہ ایک ایسا حسین موضوع ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنا تن من دن ذات مصطفیٰ پر قربان کر کے مثالیں قائم فرما دی۔ سب سے پہلی مثال حضرت سیدنا تاجدار صداقت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تاجدار صداقت ابا بکر صدیق کو اپنے آقا و مولا سے کس قدر پیار ہے، کس قدر عشق ہے، کس قدر محبت ہے، آپ کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، حجر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، مزار کے ساتھی،
کون؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ رسول اللہ پر احسانات کیے میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ فرمایا ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں، قیامت کے روز میرا رب عطا فرمائے گا۔ فرمایا قیامت کے روز ان کے احسانات کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے عظیم تاجر تھے، لیکن تجارت سے جو منفعت حاصل ہوتی وہ مشن محمدی پر قربان فرما دیا کرتے۔ تمام کی تمام منفعت کو مشن محمدی پر، ذات محمدی پر، حکم محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان فرما دیا کرتے۔ کون؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی ایام ہیں اور ابتدائی ایام میں پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سعید سے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو 40ویں مسلمان ہیں ان کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے، عمر بن خطاب ہے، نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مکی زندگی کو دیکھا جائے تو مکی زندگی انتہائی مشکلات کا دور ہے، انتہائی مشکلات کا، انتہائی آزمائش کا دور ہے۔ اس قدر آزمائش کا دور ہے کہ اگر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے آئیں تو لوگ اونٹ کی اوجری لا کر کے آپ کے سر انور پہ لاد دیتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ آپ کے گلے مبارک میں غلوف شریف میں چادر ڈال کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ کے گلے کو دبایا جاتا ہے، اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ جناب ابوبکر کو پتہ چلا، آپ آئے اور آن کر کے کفار کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو اور بڑے بڑے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو ہٹا کر کے آپ نے پیارے مصطفیٰ کریم کے گلے انور سے چادر کو ہٹایا، وہ آپ پہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب چند دنوں کے بعد آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا جو سوال پوچھا، فرمایا بتلاؤ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی تکلیف کی فکر نہیں ہے، اپنی اذیت کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو ذات مصطفیٰ کی ہے۔ کون؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تبلیغ سعید سے جب 39 صحابہ جماعت صحابہ میں شامل ہو چکے، یہ 40 کا عدد ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم دار ارقم ہے، مکہ المکرمہ کی وادی ہے اور مکہ المکرمہ کی وادی میں دار ارقم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت اپنے اصحاب کے ہمراہ ہیں اور حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو بارگاہ اعزدی میں بلند کر دیا اور بارگاہ اعزدی میں بلند کر کے عرض کیا، اللہم ایدِ الاسلام بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن الحشام
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ، تو رب کائنات نے عمر بن خطاب کو دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، مصطفیٰ کریم کی ہمراہی کے لیے پسند فرما لیا۔ اب ادھر اعلان ہوا کہ جو مصطفیٰ کریم کی گردن کو کاٹ کے لائے گا معاذ اللہ اس کو 100 عربی النسل اونٹ دیے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میان سے نکالتے ہیں، تلوار میان سے نکال کر چلتے پیارے مصطفیٰ کی جانب، راستے میں ایک صاحب ملے، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا مصطفیٰ کریم کی تلاش میں۔ فرمایا پہلے تم یہ تو دیکھ لو تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی قبول اسلام کر چکا ہے، تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن قبول اسلام کر چکے ہیں۔ عزیزان گرامی سیدھے بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ قرآن کی آیات کو تلاوت فرما رہے تھے، آیات قرآنیہ کو تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تلاوت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، آیات قرآنیہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی تو سناؤ، مجھے بھی تو سناؤ۔ آپ کی بہن نے کہا کہ یہ ناپاک لوگ نہیں سن سکتے، پہلے پاک ہو پھر اس کو سنایا جائے گا۔ اتنا مارا کہ بہن کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ فرمایا اے عمر جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں۔ تم جا تو لے سکتے ہو لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتے، جا تو لے سکتے ہو مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتے۔ بالآخر آپ کا دل نرم پڑا، آیات قرآنیہ کو سنا، آیات قرآنیہ کو سننے کے بعد مائل با اسلام ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بھی بارگاہ رسالت میں لے چلو۔ اب تلوار ہاتھ میں ہے، دار ارقم کی جانب سفر ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، میان سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا آج عمر کو آنے دو، یہ سر لینے کے لیے نہیں سر دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ غیب دان نبی نے فرما دیا۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما گئے اور کوئی غیب کیا تم سے ہو نہاں بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دار ارقم میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کے قدمین شریفین پر ہاتھ رکھ کے عرض کیا اے آقا و مولا مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے، حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اپنی غلامی میں قبول فرمایا۔ غلامی میں قبول فرمانے کے بعد اب وقت آ گیا نماز کا۔ اب نماز علل اعلان نہیں ہے، اذان علل اعلان نہیں ہے۔ آپ نے حکم فرمایا اے بلال اذان پڑھو، بلال اذان پڑھو۔ کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روک دیا، عرض کیا حضور ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ فرمایا ہمارا لایا ہوا اسلام سچا نہیں ہے؟ اے عمر سچا ہے؟ تو فرمایا آج عمر بن خطاب نے قبول اسلام کر لیا ہے، آج ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، علل اعلان حرم کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی حق چاریا، مرحبا مرحبا مرحبا
کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا علی سالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرے ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا آج ہم علی اعلان نماز پڑھیں گے۔ 40 کا عدد پورا کرنے والی ذات ہستی مبارک جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی 2 صفیں بنائی گئی، ایک صف کی قیادت حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے، ایک صف کے آگے حضرت سید الشہداء ام النبی کاشف الکرب امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ، جن کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمان پہ لکھا ہوا پایا حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ کاشف الکرب گورنر مدینہ ایک طرف ہے اور درمیان میں آمنہ کے لال ہے، درمیان میں آقا و مولا سردار الانبیاء وجہ تخلیق کائنات اور روح کائنات جان کائنات اللہ کی ذات اور صفات کے مظہر اتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں حاضر ہے۔ حرم کعبہ میں جا کر دیکھا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کفار کو فاروق اعظم نے عمر بن خطاب نے للکارا کہ آج کوئی تم میں ہے کفار اور مشرکین میں یا قریش میں یا قبائل میں کوئی ہے تو سامنے آئے جو اپنی اولاد کو یتیم کروانا چاہتا ہو، جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو تو آج سامنا کرے۔ آج عمر بن خطاب نے قبول اسلام کر لیا ہے، آج عمر بن خطاب نے قبول اسلام کر لیا ہے۔ کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبول اسلام کی برکت سے یہ پہلی اذان ہے جو حرم کعبہ میں ہو رہی ہے، یہ پہلی نماز ہے جو حرم کعبہ میں ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس مقام پر اذان کون پڑھ رہے ہیں؟ اذان پڑھنے والی ہستی کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا بلال حبشی ہے، بلال حبشی ہے۔ حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، پہلی صلات اور پہلی اذان حرم کعبہ میں ہوئی۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آج کے بعد عمر فاروق اعظم ہیں، حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑا فرق ظاہر فرمانے والے، فرمایا عمر بن خطاب ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی دن سے آپ کو بارگاہ رسالت سے فاروق اعظم کا لقب نصیب ہوا، اور پھر یہ فاروق اعظم وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق رب کائنات نے آیات قرآنیہ کا نزول فرما دیا، آیات قرآنیہ کا نزول فرما دیا۔ ایک آیت کریمہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ میں مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لوں، میں مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لوں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر کیا ہے؟ ایک نبی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک ہے۔ پتھر نے قدم خلت کا ادب کیا تو رب کائنات نے عظمت یہ عطا فرما دی کہ فرمایا اے پتھر، اگر تو نے خلیل اللہ کے قدم کا ادب کیا ہے تو میں قیامت تک آنے والی انسانیت، قیامت تک آنے والے زائرین، قیامت تک آنے والے حجاج اکرام کو حکم عطا فرما دوں گا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ فرمایا اے پیارے مصطفیٰ کریم، جیسے میرا عمر چاہتا ہے نا آپ ویسے ہی کیجئے، آپ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لیجئے۔
آپ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لیجئے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ختم ہوتا ہے اور پھر رب کائنات فتوحات کا سلسلہ شروع فرماتا ہے۔ نبی محترم، شفیع مکرم، نور مجسم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ لڑی میدان بدر کے مقام پر، اور وہ جنگ لڑنے کے بعد رب کائنات نے 1000، 3000، 5000 ملائکہ کی نصرت کو نازل فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہمت بندائی اور کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے واصل جہنم کر دیا۔ اور جب واصل جہنم کیا تو تمام کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا، تمام کفار کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا۔ حضور علیہ السلام تیسرے دن اس گڑھے کے اوپر آئے اور آن کر کے تمام مقتولین سے آپ مخاطب ہوئے، فرمایا اے ابو جہل، اے کفار مکہ، اے رئیسان مکہ، کیا تو نے میرا وعدہ سچا پایا؟ کیا رب کریم کا وعدہ سچا پایا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ 3 دن کے کٹے ہوئے وجود آپ کی آواز کو سن رہے، آپ کی بات کو سن رہے؟ فرمایا عمر، اتنا تم نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں۔ عمر، اتنا تم نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں۔ پیارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوئے تو آپ نے علل اعلان ارشاد فرمایا اے مکے والو، تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو؟ اہل مکہ نے کہا اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو کریم ابن کریم مانتے ہیں۔ اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو کریم ابن کریم مانتے ہیں کہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کے بابا بھی کریم ہیں، آپ کے دادا بھی کریم ہیں، آپ بھی کریم، آپ کے بابا بھی کریم، آپ کے دادا بھی کریم۔ فرمایا جاؤ، اگر تم مجھے کریم ابن کریم مانتے ہو تو جاؤ، آج میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے پہلا اور آخری حجۃ الوداع ادا فرمانے کے لیے میدان عرفات میں تشریف فرما ہوئے، قصوہ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے ایک فصیح اور بالیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد کہا جاتا ہے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، جبریل امین بارگاہ رسالت میں قرآن کی آیہ کریمہ کو لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کی آخری آیہ کریمہ ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، مبارکبادیں دے رہے ہیں، لیکن ایک ہستی جن کو صدیق اکبر کہا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو چھما چھم برس رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا، اے ابو بکر، آج تو خوشی کا دن ہے کہ رب کائنات نے ہمارے نبی پر اپنا دین مکمل فرما دیا، اپنا اسلام مکمل فرما دیا، اپنے اوامر و نواہی مکمل فرما دیے، اپنے احکامات کو مکمل فرما دیا، تو آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر، نبی جس کام کے لیے آتے ہیں، نبی جس تبلیغ کے لیے آتے ہیں، جب وہ تبلیغ کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے وصال کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ میں تو فرقت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں،
میں تو فرقت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، حضور کی فرقت میں آنسو بہا رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کے سردار الصحابہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے مصطفیٰ کریم سے عشق و محبت، صحابہ اکرام کا پیارے مصطفیٰ کریم سے عشق و محبت، اس کی مثالیں احادیث میں یوں بیان فرمائی گئی۔ پیارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم غلام بلال حبشی، بلال حبشی کا عشق جو ہے وہ بڑا معروف ہے۔ بلال حبشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کی سیر فرمائی۔ جب جنت کی سیر فرمائی تو آپ نے وہاں پہ بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، اور وہاں پہ آپ نے ایک محل بھی دیکھا جو فاروقی محل تھا۔ جبریل سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کے غلام فاروق اعظم کا ہے۔ دل چاہ کے اندر جا کر زیارت کروں، فرماتے ہیں مجھے غیرت فاروقی یاد آ گئی، غیرت فاروقی یاد آ گئی، اندر نہیں گئے۔ جب واپس تشریف لائے، معراج سے واپس تشریف لائے، واپس آ کر کے فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا اے فاروق اعظم، میں نے رات کو آپ کا محل جنت میں نظارہ کیا، دل چاہا کہ آپ کے محل کا دیدار کر کے آؤں، لیکن غیرت فاروقی یاد آ گئی۔ عرض کیا حضور یہ عمر بھی آپ کا غلام ہے اور یہ جنت بھی آپ کی عطا کردہ ہے، یہ محل بھی آپ کا ہے، جو کچھ ملا ہے یہ آپ کے تصدق سے ہی تو ملا ہے۔ فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ چلتے مکے کی گلیوں میں ہو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بلال اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد۔ بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ چلتے مکے کی گلیوں میں ہو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور عمل تو یاد نہیں ہے، صرف ایک بات یاد ہے، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، بس حضور کی محبت ہے، حضور کا غم ہے، حضور کا عشق ہے، اس کے علاوہ بلال کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے، بلال کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکے کی وادی میں تپتے صحرا پر لٹا کر، ہاتھوں میں میخے گار کر، جسم پر بھاری برکم پتھر رکھ کر مالک درے مارتا ہے اور کہتا ہے بلال آہد آہد کی صدائیں چھوڑ دو۔ بلال کہتے ہیں بلال جان تو دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا۔ کون؟ بلال، آہد آہد کی صدائیں بلند فرمانے والے بلال۔ ایک وقت آیا کہ بلال کو مصطفیٰ کریم نے کعبے کی چھت پہ چڑھنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ فرمایا بلال تم نے بدر میں اذان پڑھی، احد میں اذان پڑھی، مدینہ الرسول میں اذان پڑھی، آج اذان پڑھو کعبے کی چھت پر چڑھ کر پڑھو، آج اذان پڑھو کعبے کی چھت پر چڑھ کے پڑھو۔ عزیزان گرامی، بلال حبشی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جہاں بھی اذان پڑھی منہ کیا کعبے کی طرف، منہ کیا کعبے کی طرف، آج تو آپ نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، منہ کس طرف کروں؟ فرمایا تم نے جانا نہیں کہ رب کائنات نے مجھ رسول اللہ کو کعبے کا کعبہ بنا دیا ہے۔ تکبیر
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اجبار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فرمایا آج تو آپ نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، کیا کیا جائے؟ فرمایا میری طرف منہ کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے مجھے کعبے کا کعبہ بنا دیا ہے۔ حدیث رسول ہے، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اس سے پہلے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بول اٹھے، فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت علامہ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اب آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن کعبہ شریف کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور جنہوں نے دنیا میں کعبہ شریف کا دیدار کیا ہوگا یا کعبہ شریف کو چوما ہوگا یا کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے کعبہ شریف کا دیدار کیا ہوگا، میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے کیا ہوگا۔ اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آج کے ذکر خیر کی برکت سے دوبارہ کروا دے اور اسی مہینے میں کروا دے، اور جنہوں نے نہیں کیا رب کائنات ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ فرمایا 70,000 لگامیں ہوں گی، جنہوں نے کعبے کو دیکھا ہوگا، کعبے کو چوما ہوگا، کعبہ کا طواف کیا ہوگا، 70,000 لگامیں ہوں گی۔ اعلان ہوگا معاشر میں کہ جنہوں نے میرے کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہے نا، جنہوں نے میرے کعبۃ اللہ کو چوما ہے نا، جنہوں نے میرے کعبۃ اللہ کے چکر کاٹے ہیں نا، وہ آج ان لگاموں کو پکڑ لیں، کعبہ آگے ہوگا اور ان لگاموں کے ہمراہ ان کا داخلہ جنت کر دیا جائے گا۔ لوگ چمٹ جائیں گے، کعبے کے لگاموں کو چمٹ جائیں گے، جنہوں نے کعبۃ اللہ کو تھاما ہوگا وہ چمٹ جائیں گے۔ اب کعبہ کیا کہے گا؟ کعبہ کیا کہے گا؟ کعبہ عرض کرے گا مولا میں اس وقت تک نہیں چلوں گا جب تک میرے آگے مدینہ نہیں لگائے گا، جب تک میرے آگے مدینہ نہیں لگائے گا میں نہیں چلوں گا۔ اب کعبے کے آگے مدینہ الرسول کو لگایا جائے گا۔ اب جنہوں نے گنبد خضرا کا دیدار کیا ہوگا، مدینہ طیبہ کو دیکھا ہوگا، اب ان تمام کو مدینہ طیبہ کی موجودگی میں، کعبۃ اللہ کی موجودگی میں 70,000 لگاموں کے ہمراہ داخلہ جنت ادا کر دیا جائے گا۔ داخلہ جنت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، کعبہ شریف کے قریب آئے، غلاف کعبہ کو تھاما اور غلاف کعبہ کو تھام کر فرمایا لوگوں سنو، جو جانتے ہیں وہ جان لے میرا نام ابوذر غفاری ہے، جو نہیں جانتے وہ جان لے میرا نام ابوذر غفاری ہے۔ میں نے اپنے آقا و مولا سے یہ فرمان سنا ہے، فرمایا اے کعبۃ اللہ میں تیری عظمت کو مانتا ہوں، میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن سن جو ایک بندہ مومن ہے اس کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ حضور کے غلام کا مقام کوئی عام مقام ہے؟ حضور کے غلاموں کے مقامات
جو پیارے آقا و مولا نے اپنے غلامان رسول کو عطا فرمائے ہیں، کوئی بندہ ان کو جان نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ کیسے کیسے مقامات رفیع نبی علیہ السلام نے اپنے غلامان کو عطا فرمائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر آپ نے اذان پڑھی۔ کعبے کی چھت پر چڑھ کر آپ نے اذان پڑھی۔ آخری حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی، حضرت سیدنا اویس کرنی، یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، صحابہ کا دیدار کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کی خدمت اقدس میں کن کو بھیجا ہے؟ 2 یاروں کو بھیجا ہے۔ ایک کا نام فاروق اعظم ہے اور ایک کا نام مولا مشکل کشا ہے۔ حیدر قرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ دیا، فرمایا جاؤ کرن کے علاقہ میں میرا ایک دیوانہ ہے جس کا نام اویس ہے، اور اس کو میرا یہ جبہ پیش کرنا اور کہنا کہ اے اویس میری امت مرحومہ کے لیے دعائے استغفار پڑھ دو۔ پوری کائنات بارگاہ رسالت میں سلام بھیجتی ہے، اویس تیری قبر کی مٹی کو بھی سلام، کہ جن کو مصطفیٰ سلام بھیج رہے ہیں، جن کو حضور سلام بھیج رہے ہیں، امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ پیارے اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دونوں گئے، دونوں جا کر پوچھا کرن کے علاقہ میں یہاں پہ کوئی اویس رہتا ہے؟ ان کا ہاں ایک دیوانہ ہے، ایک دیوانہ ہے، جنگل میں بیابان میں ہوگا، وہاں جا کر تلاش کرو۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ دیوانہ مصطفیٰ ہے، یہ وہی اویس ہے جس کا تذکرہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ گئے، جا کر دیکھا، علامات کو دیکھا، علامات کو دیکھ کر پہچانا، پہچاننے کے بعد جبہ پیش کیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ارشاد آپ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا میں جبہ بعد میں لوں گا، حضور کے حکم کی تعمیل پہلے کروں گا، حضور کے حکم کی تعمیل پہلے کروں گا۔ اب کیا ہے، سیدنا اویس نے اپنی نظروں کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی نظروں سے ملایا، جناب علی پاک کی نظروں سے ملایا۔ اب ملانے کا سبب کیا تھا؟ پوچھا اے اویس کیا تک رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں ان نظروں کو دیکھ رہا ہوں جن نظروں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کاش تمہیں کسی کی نظر لگ جائے، کاش تمہیں کسی کی نظر لگ جائے، یعنی کسی اہل اللہ کی نظر میں آ جاؤ، کسی عارف کی نظر میں آ جاؤ، کسی صوفی کی نظر میں آ جاؤ۔ ایک نظر بد ہے وہ نہیں، یہ محبت کی نظر ہے، یہ تصرف کی نظر ہے، یہ ولایت کی نظر ہے، یہ عارف کی نظر ہے، یہ صوفی باصفا کی نظر ہے، یہ غلامان رسول کی نظر ہے۔ کہتے ہیں کاش تمہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نظروں میں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظروں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آپ کی نظروں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اویس رو پڑے اور اپنے جبین نیاز کو سنگریزوں پر جھکا دیا اور رب کائنات کی بارگاہ میں استغفار پڑھی اور عرض کیا مولا کائنات بیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرما دے، امت کے لیے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اتنی طویل دعا فرمائی، اتنی طویل دعا فرمائی۔ نبی محترم، شفیع مکرم، نور مجسم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔
دعا عبادت کا مغز ہے. ابھی ہم اس پروگرام کے بعد میلاد شریف کے پروگرام کے بعد دعا مانگیں گے تو یہ تمام عبادت کا مغز ہوگا, تمام عبادت کا مغز ہوگا. کسی دنیا دار سے 1 مرتبہ مانگو, 2 مرتبہ مانگو, 3 مرتبہ مانگو, وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتے ہیں مولانا پہلے بھی دیا تھا, اب بھی دیا ہے, پھر آ گئے. لیکن وہ رب قدیر کتنا کریم ہے کہ جو بندہ جتنا مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے وہ رب اتنا ہی خوش ہوتا چلا جاتا ہے, وہ اتنا ہی خوش ہوتا چلا جاتا ہے. یہ رب کائنات کا کرم ہے. عزیزان گرامی, آپ نے طویل سجدہ فرمایا اور طویل سجدے میں امت کی بخشش کو طلب کیا. حضرت فاروق اعظم فرماتے مجھے گمان ہو گیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی. میں نے آپ کی ایڑی مبارک کو ہاتھ لگایا, آپ اپنے سر انور کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمانے لگے اے فاروق اعظم, اگر آپ مجھے ہلاتے نا تو میں اس وقت تک اپنا سر سجدے سے اٹھاتا نا جب تک پوری امت کی بخشش طلب نہ کر لیتا. یہ ہے عاشقان مصطفیٰ کی محبت اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے پیارے رب کریم کے ساتھ. دعا ہے کہ اللہ کریم جماعت صحابہ پر اپنا فضل فرمائے, جماعت صحابہ اپنی قبور پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش